لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف یوں اب کیا ہوا ہے، اب اس سے پیار ہو گیا، اب اس سے محبت ہو گئی۔ پھر بڑے بڑے سردار، یہ بخاری مسلم ہے، عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے، جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا، عالم کفر کو دیا، عالم کفر کو جا کے کہنے لگے کافروں مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور میں کوئی بے وقوف آدمی نہیں، نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے، میں سفیر ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا، وہ میں نے نہیں دیکھا۔ کہا کیا دیکھا ہے وہ؟ یا تو ہمارے اب درود و سلام پڑھنے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے۔ سنیں جی، آپ باتیں نہ کریں، بڑی مہربانی میری بات سنیں۔ ہمارے ہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے، ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ، جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ، تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی ایم این اے کا، وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت کا، اپنے اپنے نصیب ہے نا۔ ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں، سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ ان سے جنگ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے، کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا ہے، جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے صحابہ نے ہاتھ آگے کر دیے۔ اور عروہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے، ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ریچھ مبارک نکالی ہے تو میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے، میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ، مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے، ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے، اور میں نے علی المرتضیٰ جیسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے۔ میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں جو لائنوں میں کھڑے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ حضور کی کلی کے پانی کا ایک قطرہ مل جائے، قطرہ۔ اور یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے، عجیب۔ آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں درد والی سوز والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں میلہ ہے۔ کہاں گئے آنسو، کہاں گیا درد، کہاں گیا ادب، کہاں گیا سوز، کہاں گئی وہ کیفیات؟ عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیں۔ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں جی، اب پیسے لے کے نہ آئیے گا۔ اور ایک مسئلہ شرعی اور یاد رکھ لیں، بات سامنے آ گئی، کبھی کسی نعت خواں کو پیسے دینے ہو تو نابالغ بچے کے ہاتھ کبھی نہ بھیجیں، یہ جائز ہی نہیں شرعن۔ پتہ ہے آپ کو مسئلے کا؟ نابالغ بچہ کوئی چیز کسی کو دے تو اس سے لینا جائز ہی نہیں، وہ خوشی سے بھی دے تب بھی لینا جائز نہیں، جب تک وہ بالغ نہیں تب تک وہ دے سکتا ہی نہیں۔ اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں، آپ نے سمجھا نہیں بات کو، سمجھتے تو ہاں نہ کرتے۔ نابالغ بچے کو کبھی پیسے دے کے نہیں اٹھائیں، اس لیے کہ جائز نہیں اس کے ہاتھوں سے لینا، جائز نہیں۔ اور نہ ماحول کا۔ مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، وہ کہتے مجھے کئی دفعہ میرے یاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلے، تو میں کہتا تھا میں خود سید ہوں، خود عالم ہوں، میں کیوں جاؤں کسی کے پاس۔ کہتا جس دن پہلے دن گیا نا تو ایک چھوٹا طالب علم کنویں پہ پانی نکال کے وضو کر رہا تھا، میں نے کنویں سے پانی میں نے سمجھا کہ ڈیوٹی، آپ کو پتا نا بڑی مصیبت ہوتی ہے طالب علموں کے حصے میں آئی ہوئی، سارے کام ان بیچاروں نے کرنے ہوتے ہیں، یعنی قدموں کے نیچے فرشتوں نے پارے بچھائے ہوتے ہیں اور کندھے کے اوپر کمیٹی والوں نے قربانی کی کھال رکھی ہوتی ہے، یہ طالب علموں کا عشر ہوتا ہے۔ تو وہ طالب علم بیچارہ پانی نکالا ہوا تھا، اس نے، سید صاحب کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا نا، تو طالب علم کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لو، پانی تو میرا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید خدمت پہ مامور ہے، نمازیوں کو وضو کر، اس نے کہا پانی تو میرا ہے، تو میں نے کہا چل بیٹے تو اجازت ہی دے دے میں وضو کر لوں، تو کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، میں نابالغ ہوں، اپنی مرضی سے بھی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ سید صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا اور میں نے کہا دیدار علی شاہ تو بڑا عالم ہے اور احمد رضا کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کرمت ہے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم، میرا دین پا رہا ہے نانے۔ عام دام برسر مطلب
رسول پاک کی محبت یہ انسان کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے، تکبر دور کرتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے، یہ روح کا وضو کراتی ہے۔ جب حضور کی محبت میں لوگ روتے ہیں تو پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کی محبت انسان کو آداب کا پابند کرتی ہے، وہ نعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، مسجد کی صفائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضور سے محبت ہوتی ہے تو بہانے نہیں کرتا بندہ کہ اب میں رمضان سے نماز شروع کروں گا، حج کر کے آؤں گا تو نیک بنوں گا، داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا، پھر یہ بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ محبت عمل کرنا آسان کر دیتی، محبت آسانی پیدا کرتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سب سے زیادہ راضی کب ہوئے؟ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے، پر کنز المال سے عرض کر رہا ہوں، وہاں تفصیل زیادہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی نے پوچھا راضی کب ہوئے؟ انسان بڑی دفعہ راضی ہوتا ہے نا، جب مسلمان ہوئے تھے تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، جب اللہ نے بیٹا دیا تھا تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ نے انہیں امیر المومنین بنایا۔ یہ سارے وقت ہوتے ہیں نا خوشی کے۔ کہا راضی کب ہوئے؟ تو صدیق اکبر بیٹھ گئے، فرمانے لگا بتاتا ہوں۔ بتائیے؟ فرمانے لگے اس دن بڑا ہی راضی ہوا تھا جس دن میں نبی پاک کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا راضی ہوا۔ کہا کس طرح؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے تو گرمی زیادہ تھی، میں نے دیکھا کہ حضور کو پسینہ آ رہا ہے اور پسینے کے قطرے میں نے چہرے پر ٹپکتے دیکھے۔ فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ کوئی ٹھنڈا سایہ ملے تو میں حضور کو تھوڑا آرام کراؤں۔ فرماتے ہیں دائیں بائیں دیکھا، کوئی چیز نظر نہ آئی۔ ایک پہاڑ کی ڈھلان تھوڑی چکی ہوئی تھی، میری نظر پڑی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو دیکھاؤں؟ حضور نے فرمایا دیکھ لو۔ کہتے میں گیا اور اپنی پگڑی کھول کے میں نے اس جگہ کو صاف کیا، پھر میں نے وہاں اپنی چادر بچھائی، عرض کی حضور تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ او بھائی یہاں لوگ کہتے ہیں تعلیمات کی بات کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرو، اور جب تک ذات سے پیار نہیں نہ ہوتا بندہ بات بھی نہیں مانتا۔ یہ محبت مصطفیٰ ہوگی تو سارے کام آسان ہو جائے۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان کر دے گا جینا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دیکھ کے آیا سایہ۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کریں۔ کہتے ہیں حضور لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو مصطفیٰ کریم کو پیش کرو۔ کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے میں نے کہا کہ دودھ دے دو گے تھوڑا سا؟ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ڈیرے پہ مانگتے تو 3 دینار، یہاں 4 دینار کا۔ آپ فرمانے لگے میں نے تو سوچا تھا تو بہت بڑی قیمت مانگے گا، صرف 4 دینار۔ کہتے ہیں اسی وقت دیا۔ میں نے اسے کہا کہ پانی کہاں ملے گا؟ ذرا دیکھنا، یہ صحابہ روایت کر رہے ہیں، محدثین قبول کر رہے ہیں، جرح و تعدیل کے بعد اپنی کتب میں لا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ بھی دین کی اصل ہے، اس کا مطلب ہے یہی بنیادی دین ہے جو ہمارے محدثین نے ہم تک پہنچایا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ پانی کہاں ملے گا؟ وہ کہنے لگا پانی بڑی دور ہے۔ میں نے کہا کتنی دور ہے؟ کہنے لگے وہ پہاڑ کے پیچھے۔ میں نے کہا سفر نہ بتا، بس تو رستہ بتا۔ اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ بتا جانا کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اس نے کہا پہاڑی کے پیچھے کنواں ہے۔ آپ فرماتے میں دوڑا گیا لکڑی کے پیالے میں، وہاں سے پہلے میں نے ہاتھ دھوئے، پھر میں نے پیالہ دھویا، پھر پانی بھرا، پھر میں تیزی سے واپس آیا۔ آ کر کے میں نے اس چرواہے سے کہا یار اس طرح کرو، پہلے اپنے ہاتھ دھو لو، پھر بکری کے تھن دھو لو، پھر مجھے دودھ دھو دو۔ کہتے مجھے کہنے لگا بڑے صاف ستھرے لگتے ہو، بڑے نفیس ہو۔ اور میں نے کہا یار میری بات نہیں، جن کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا، جن کے لیے لے کے جانا ہے ان کی بڑی شان ہے۔ جناب ابو بکر صدیق فرماتے اس نے مجھے کہا تو خود ہی دھو لے۔ فرماتے میں نے پہلے بکری کے تھن دھوئے، پھر دودھ دھویا، شدید گرمی، پھر وہ پیالہ لے کے میں کنویں پہ گیا، پھر وہاں سے پانی نکالا، پھر میں نے اس کو رکھ کے پیالے کو اس پانی میں ٹھنڈا کیا۔ جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اب آ رہا ہوں،
آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ دودھ گر نہ جائے، اور پریشان اس بات میں ہوں کہ دیر ہو گئی تو دوبارہ گرم نہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں لا کہ میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھ مبارک لگی ہوئی تھی۔ اب دل میں خیال آیا جگہ میں سکتا نہیں، اور اگر حضور دیر سے اٹھے تو پھر گرم ہو جائے گا۔ کہتے ابھی میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی۔ رسول کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جب میں نے وہ دودھ کا پیالہ مصطفیٰ کو پیش کیا، اس پردیش میں، اس سفر میں، جب دائیں بائیں کوئی اور نہیں تھا، جب وہ میں نے پیش کیا نا، حضور نے پہلے 3 گھونٹ پیے۔ فرمانے لگے ابو درداء یہ وہ 3 گھونٹ پی کے میری طرف دیکھ کے حضور مسکرائے نا تو میں کھل کے رویا، میں کھل کے رویا۔ اور فرماتے جب نبی پاک نے وہ سارا دودھ پی لیا اور حضور نے فرمایا نا مجھے بڑا اچھا لگا ہے، تو فرماتے ابو درداء میں اس دن اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ ذات رسالت کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق ہے نبی پاک کی ذات کے ساتھ، یہ نا عقل مند آدمی بیچارہ ساری زندگی بحث ہی کرتا رہتا ہے۔ میں نے دیکھے ساری زندگی، حضرت ملا رومی فرمایا کرتے تھے اللہ نے لوگوں کو عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے، پر لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے۔ عقل مندوں کا مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا، کئی میری طرح کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، وہ خود ہی بہت بڑے پیر ہوتے ہیں، کوئی نہیں جس سے رہنمائی لے، اس لیے کہ وہ نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ نہ پیار کرنے دیتا ہے نہ محبت کرنے دیتا ہے۔ 4 پیسے آ جائیں تو اس آدمی کا بھی کوئی رہنما نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب وہ خود سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ بھائیو، رسول پاک کے غلاموں نے جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو عقل نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دی۔ پھر انہوں نے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھا، کبھی نہیں کوئی سوال کوئی جواب، کبھی ادھر ادھر نہیں گئے، سیدھا ذات رسالت کے ساتھ پیار۔ پڑھیے یہ روایت تو مشکات میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، توجہ ہے میرے دوستوں، ہم ویسے ساری زندگی یہی سنتے رہے ہیں کہ الامر فوق الادب، حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے، سنا یہی ہے، لیکن صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ لکھنے والے تھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی لکھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا لکھو، لکھا۔ حضرت علی نے پہلی عبارت لکھی تو لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ، جب لکھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، ابو سفیان بول پڑے، کہنے لگے جی آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، کیونکہ ہم معاذ اللہ ہم رسول اللہ تو مانتے نہیں، یہ مان جائیں تو جھگڑا ختم۔ محمد ابن حضور محمد ابن عبداللہ بھی ہیں نا، اور محمد رسول اللہ بھی ہیں۔ امام زرقانی کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فوراً کہا حضرت علی سے، علی اس طرح کرو رسول اللہ کاٹ کے نہ تو ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہو گئے۔ سنا ہم نے یہی ہے ساری زندگی کہ حکم فوقیت رکھتا ہے، لیکن حضرت علی خاموش ہو گئے۔ حضور نے دوسری دفعہ کہا علی رسول اللہ کاٹ کے نہ تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہیں۔ تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو امام زرقانی کہتے قلم نیچے رکھا حضرت علی نے، ہاتھ باندھے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں مجبور ہوں، مجھے رسول اللہ لکھنا تو آتا ہے پر کاٹنا نہیں آتا۔ حضور میں نا یہاں مجبور ہوں، حضور میں مجبور ہوں، لکھنا آتا ہے پر کاٹنا۔ بھائی سوال اٹھتا ہے نا کہ لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا؟ لیکن 1500 صحابہ موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ علی حضور حکم دے رہے ہیں لکھو، کیوں نہیں لکھ رہے؟ یا وہ مفتی ہوتا نا، وہ بی کام ایم ایس سی تو فٹافٹ درس دیتا، مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے کہا تو ویسے کریں۔ اور میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے نا، ایک شعر ہے خواجہ غلام فرید صاحب کا، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ آئے تو پھر بھی بڑی اچھی بات ہے، اگر سمجھ میں آئے تو کیا بات۔ خواجہ غلام فرید صاحب کہا کرتے تھے تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی تے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا، غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا۔
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کاٹا؟